إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمین۔ اللہ پاک نے قرآن حکیم کے اندر جو کہ اللہ پاک کا انسانیت سے آخری خطاب ہے، جو کہ اللہ پاک کا نوع انسانیت کی طرف آخری خط ہے، اس میں یہ اصول طے کر دیا ہے کہ انسانی زندگی کا معیار جناب رسالت مآب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اور ارشاد فرمایا تمہارے لیے نبی کی سیرت میں بہترین نمونہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی طے کر دی گئی
کہ جو لوگ اللہ کی محبت کے دعوے کے ساتھ کہ انہیں اللہ سے محبت ہے، اوٹ پٹانگ طریقے ایجاد کرتے ہیں اور کرتے رہے ہیں، ان کے لیے اللہ کی محبت حاصل کرنے کا صرف اور صرف ایک ہی رستہ ہے کہ جس پر چل کر انہیں اللہ کی طرف سے ان کی محبت کا جواب محبت میں مل سکتا ہے، اور وہ طریقہ اتباع سنت ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، نبی ان سے کہیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو پھر ایسے کرو جیسے میں کر رہا ہوں، مجھے فالو کرو زندگی کے ہر شعبے میں، دکھ سکھ میں، تنگی اور آسانی میں، عسر اور یسر میں، وفات اور پیدائش میں، حضر اور سفر میں، ایسے کرو جیسے میں کرتا ہوں، تو جواباً اللہ پاک بھی تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ یہ دو چیزیں طے ہو جانے کے بعد اگر کوئی شخص اللہ کی رضا کی زندگی جینا چاہتا ہے اور اس کی رضا کا سرٹیفکیٹ لینا چاہتا ہے، تو اس کے پاس سوائے اتباع سنت کے اور کوئی رستہ نہیں۔ یہ سیرت مصطفیٰ علی صاحب الصلاۃ والسلام، یہ وہ پیمانہ ہے کہ جس سے دنیا میں مسلمان کسی کے نیک یا بد ہونے کا تعین کریں گے۔ قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون۔ منافقوں سے کہا گیا کہ دعوے مت کرو کہ تمہیں مصطفیٰ سے پیار ہے، تم عمل کرو، تمہارا عمل اللہ رسول اور مومن دیکھیں گے، تمہارا عمل بتائے گا تمہیں نبی سے پیار ہے یا نہیں۔ تو دنیا میں مومن بھی اسی سے تعین کریں گے کہ کسی کو نبی سے پیار ہے کہ نہیں، کہ وہ نبی کا اتباع کرتا ہے یا نہیں۔ اور آخرت میں اس انسان کی کامیابی کا تعین بھی اللہ پاک سنت سے ناپ کر ہی کریں گے۔ اس سیرت کی قدر ہمیں آخرت میں آئے گی جب انسانی اعمال کو، چاہے وہ زندگی کے کسی شعبے سے متعلق ہوں، شادی سے متعلق ہوں، ماتم سے متعلق ہوں، پیدائش سے متعلق ہوں، خوشی غمی ہو، کوئی مصیبت ہو، زندگی کے تمام شعبوں سے متعلق اعمال انسان کے جب مصطفیٰ کی سیرت سے ناپ ناپ کر قبول اور رد کیے جا رہے ہوں گے کہ یہ میرے نبی جیسا عمل نہیں، یہ میرے نبی کی طرح کا عمل نہیں، اس وقت انسان کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں نے نبی کا رستہ چلا ہوا ہوتا، میں بھی نبی کی راہ چلا ہوا ہوتا، میں بھی نبی کے پیچھے چلا ہوا ہوتا۔
یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، وہ تو مجھے اس یاد دہانی سے دور لے گیا بھٹکا کر، اس کے بعد کہ وہ میرے پاس آ چکی تھی۔ اس وقت انسان نے یہ حسرت کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا، جس نے کوئی ایسا عمل کیا کہ جو ہمارے عمل جیسا نہیں ہے، ہمارے حکم کے مطابق نہیں ہے، ہمارے عمل کے مطابق نہیں ہے، فہو رد، وہ مردود ہے، دنیا میں بھی آخرت میں۔ چاہے وہ عمل عبادات سے متعلق ہو، روزے سے متعلق ہو، حج سے متعلق ہو، نماز سے متعلق ہو، چاہے شادی بیاہ سے متعلق ہو، طلاق سے متعلق ہو، جنازے سے متعلق ہو، اگر وہ نبی کے عمل جیسا نہیں ہے تو وہ رد ہے۔ دیکھیں، نبی کی ذات کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے۔ قرآن حکیم میں آپ نے اکثر پڑھا ہوگا کہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اعمال صالح کیے۔ تو نبی کی ذات کا تعلق آمنو کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اور نبی کی سیرت کا تعلق اعمال صالحہ کے ساتھ۔ یہ جوڑا ہے۔ آپ نبی کو نبی کے عمل سے جدا نہیں کر سکتے کہ نبی کی ذات پر تو آپ کا ایمان ہے، نبی کی بات پر آپ کا ایمان نہیں۔ جس طرح اللہ کی ذات کا تعلق ہمارے ایمان کے ساتھ، ہم ذات باری تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، لیکن اعمال صالحہ کا تعلق اللہ کی بات کے ساتھ ہے۔ ہم اس طرح کریں گے جس طرح اللہ پاک نے حکم دیا ہے، تو پھر وہ عمل صالح ہوگا۔ ایمان الگ چیز ہے، اعمال الگ چیز ہے۔ تو اعمال کا تعلق، عمل صالح کا تعلق قرآن کے ساتھ، اللہ کی بات کے ساتھ۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، وہ شخص قرآن پر ایمان نہیں لایا جس نے اس کے حرام کو حلال کر لیے، اس نے منع کیا اور اس نے کر لی۔ تو نبی کی ذات ان الذین آمنوا، نبی کی بات وعملوا الصالحات، اللہ کی ذات ان الذین آمنوا، اور اللہ کا کلام وعملوا الصالحات۔ ہم نبی کی ذات پر تو ایمان رکھتے ہیں، نبی کی بات پر نہیں، اس لیے کہ ایمان نام ہے عمل کا۔ یعنی آپ ایمان کا ثبوت کیا دیں گے؟ عبداللہ ابن ابی کیا ثبوت دیتا تھا اپنے ایمان کا؟ وہ بھی تو قسم کھا کے کہتا تھا نا، نشہد انک لرسول اللہ۔ رد کس وجہ سے ہوتا تھا اس کا نشہد؟ اللہ کیوں قسم کھا کے فرماتا واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون؟ عمل کی وجہ سے۔ اور حضور نے بھی فرمایا ما آمن بالقرآن، جو قرآن پر عمل نہیں کرتا وہ قرآن پہ ایمان نہیں رکھتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ یہ کہے کہ مجھے بلایا اللہ نے، میں مانتا ہوں مجھے اللہ نے بلایا مگر میں جاتا نہیں ہوں، اور پھر یہ کہے کہ اس کا اللہ پر ایمان ہے؟
لہذا نہ تو کبھی ہم نے سیرت کا مطالعہ عمل کی نیت سے کیا ہے، ہم سمجھتے ہیں ہمارے لیے ایمان ہی کافی، نہ ہم نے قرآن حکیم کا مطالعہ کبھی، اس کی تلاوت کبھی ہم نے عمل کی نیت سے کی۔ کچھ لوگ نبی کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں اس میں سے معجزے نکالنے کے لیے، اور نبی کی معجزات کی جو ایک طویل فہرست ہے، اس میں سب سے بڑا معجزہ جس کا تعلق نبی کی ذات کے ساتھ ہے وہ نبی کی سیرت ہے۔ ایک سوشلسٹ ممبر پارلیمنٹ، پری پارٹیشن جو الیکشن ہوئے تھے، وہ منتخب ہوا تھا اور ایک مسلمان نواب کو خطاب کرتے اس نے یہ کہا تھا کہ تم مسلمانوں نے شاید اپنے نبی کی سیرت کو پڑھا ہی نہیں ہے، تم اس کی اہمیت کو نہیں جانتے، تمہیں پتہ ہے تمہارے نبی کی سیرت میں کتنا زور ہے۔ ہر مذہب غریب کی مدد کے ذریعے نجات کا قائل ہے، درس دیتا ہے، لیکن عمل کر کے صرف تمہارے نبی نے دکھایا۔ بھاشن بڑے بڑے دیتے، بھاشن بڑے بڑے دیتے ہیں۔ اس نے کہا ہمارے لیڈر بھی بڑے عوام دوست سوشلسٹ، لیکن خود قیمتی گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں، بڑے بڑے محلات میں رہتے ہیں، ان کا کھانا پینا نوابوں جیسا ہے، جبکہ عوام بھوکے مار رہے ہوتے۔ اور تمہارے نبی کا یہ حال ہے کہ مسجد نبوی میں پہاڑ کی طرح مال غنیمت پڑا ہوا ہوتا تھا، اور تمہارے نبی فاقے سے ہوتے تھے۔ پھر اس نے 2-3 باتیں کوٹ کی۔ مساوات کا درس سارے مذاہب دیتے ہیں، عمل کر کے تمہارے نبی نے دکھایا۔ جو نبی کے گھر کا دربان تھا، غلام تھا، بیٹا بنا لیا، پھوپھی کی بیٹی بیعت دی، رائل فیملی کی بچی بیعت دی اس کے ساتھ، کوئی مذہب مثال پیش نہیں کر سکتا۔ غیروں کو احساس ہے کہ ہمارے نبی کی سیرت میں اتنا زور ہے کہ یہ سیرت کسی بھی نظام کے مقابلے میں پیش کی جائے تو نہ صرف یہ کامل اور مکمل ہے، زندگی کے تمام شعبوں کا احاطہ کرتی ہے، تعلیم دیتی ہے اور ڈیمو کر کے دکھاتی ہے۔ بلکہ اتنی عملی ہے کہ ہر نظام کی آنکھیں جھکا دیتی ہے۔ تم صرف باتیں کرتے ہو، صرف تھیسس پیش کرتے ہو، یہاں کر کے دکھا دیا۔ تو سب سے بڑا معجزہ میرے نبی کا، میرے نبی کی سیرت ہے جو قیامت تک دنیا میں قائم رہے گی، اور جس دن یہ ختم ہوگی اس دن دنیا آخری سانس لے گی۔ دنیا کی بقا میرے نبی کی سنت کے ساتھ، اور پھر جب قیامت کو اٹھیں گے تو یہی سنت میزان بن کے کھڑی ہوگی۔ یہ میزان ہوگا جس پر انسانی اعمال کو تولا جائے گا۔ نماز اس جیسی ہوگی تو قبول ہوگی، ورنہ رد کر دی جائے گی۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔
اور کسی آدمی کا سنت پر قائم ہونا، سنت پر چلنا اس کی سب سے بڑی کرامت، جو جتنا سنت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے وہ اتنا بڑا ولی اللہ ہے۔ ولایت اسی کو ہوتی ہے نا جس کو رب کی محبت حاصل ہوتی ہے، ولی اسی کو کہتے ہیں کہ رب کا دشمن بھی ولی ہو سکتا ہے۔ اور رب کی محبت نبی کی سنت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، میری پیروی کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اللہ نے اپنی محبت کو مشروط کر دیا نبی کے اعمال کے ساتھ، تو ولی وہی ہوگا جس کے عمل نبی جیسے ہوں گے۔ صرف کپڑے اتار دینے سے ولی ہو جاتا ہے بندہ؟ ہمارا معیار تو کوئی اور ہے نا۔ جو پاگل ہو گیا کہہ دیا یہ ولی اللہ پہنچا ہوا ہے۔ اس سیرت کے ساتھ یعنی جو جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ ہوگا وہ اتنا نبی کے قریب ہوگا، اور جتنا نبی کے قریب ہوگا اتنا اللہ کے قریب ہوگا۔ وَمَن تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ، اور جو جس قوم کی مشابہت کرے گا فَهُوَ مِنْهُمْ، وہ اسی قوم میں سے ہو۔ عیسائیوں کی مشابہت کرو گے عیسائیوں میں سے ہوگا، یہ اصول بھی طے کر دیا گیا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عائلی زندگی ہے۔ آپ کوئی افسانوی شخصیت نہیں ہے، ایک عملی شخصیت ہے۔ آپ ایک معاشرے میں رہیں، نے تجارت کی ہے، سپہ سالار، جج، شوہر، باپ، داماد، تاجر، حکمران، امام، خطیب، ہر حیثیت آپ کی آن دا ریکارڈ موجود ہے۔ آپ نے جس طرح زندگی گزاری ہے احادیث میں، صحائح ستہ کی احادیث میں وہ سب موجود ہے۔ 3 دن کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، زندگی بھر کبھی بھنی ہوئی بکری پوری نہیں دیکھی، وصال ہوا تو ذرا یہودیوں کے یہاں گروی رکھی ہوئی تھی۔ جس دن وصال ہوا گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل کوئی نہیں تھا، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ گھر میں سوائے کھجور اور پانی کے کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ بعد میں جب کبھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانے بیٹھتی تھیں تو لقمہ ہاتھ میں ہوتا تھا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ فرماتی تھی میرے ماں باپ قربان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر بھوک سے کروٹیں بدلتے رہتے لیکن ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا۔ وہ نبی جس چٹائی پر لیٹتے تھے اس کے نشان بدن پر پڑ جاتے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، آپ کو پتہ چلا کہ ازواج زیادہ خرچے کا مطالبہ کر رہی ہیں اور کوئی چپکلش چل رہی ہے گھر میں، تو یہ گئے اپنی بیٹی کو سمجھانے کے لیے۔ تو آپ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں اور گھر کے کونے میں تھوڑے سے جو پڑے ہوئے ہیں۔ حضور نے جب کروٹ لی تو آپ کے اس پہلو پہ چٹائی کے نشان وہ کھجور کے جو کھبے ہوئے تھے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا میرے ماں باپ قربان، اللہ کے دشمن کیر و کیسر و کثرت و عیاشی میں ہیں،
اور اے اللہ کے رسول آپ کا یہ حال ہے، تو آپ نے فرمایا عمر کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت ہو؟ فرمایا اللہ کے رسول ہم راضی ہیں۔ تو فرمایا ایسا ہی ہے، دنیا ان کے لیے، آخرت ہمارے لیے۔ اب جن لوگوں نے، اور میں اسی پس منظر میں جو ہمارے نبی کی آئلی زندگی ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں جو لوگ غربت کے نام پر خودکشیاں کرتے ہیں، خواتین بچوں کو زہر دے دیتی ہیں، اٹھا کے نہر میں پھینک دیتی ہیں، خود بھی چھلانگ لگا دیتی ہیں، ٹرین کے آگے پھینک دیتی ہیں، پھر سلائیڈیں چلتی ہیں کہ بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو کر، بے روزگاری کے ہاتھوں مجبور ہو کر بچوں کی جان لے لی، اپنی جان لے لی۔ یہ تماشے ہیں۔ آج کا غریب سے غریب بھی اس کے گھر کا حال میرے نبی کے حال، گھر کے حال سے برا نہیں ہے۔ مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بتاتی، انس بن مالک جو خادم ہے گھر کے وہ بتاتے، کھجوریں اور پانی ہوتا تھا۔ بعض دفعہ پے در پے 3 دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہے، گھر میں کوئی چیز نہیں ہے۔ انصار نے کبھی ہدیۃً دودھ بھیج دیا تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں حضور خود بھی پیتے تھے، ہمیں بھی پلا دیتے تھے۔ اس نبی کی امت غربت کی وجہ سے خودکشی کرے؟ ان کے گھروں میں سامان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرے سے کم ہے؟ کیا تھا وہاں پہ؟ کھڑے ہوتے تھے تو سر چھت کے ساتھ لگتا تھا، نماز میں سجدہ کرتے تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاؤں سیدھے کر کے لیٹی رہیں تو سجدہ نہیں کر سکتے تھے، ہاتھ سے ٹانگیں ہٹا کے سجدہ کرتے تھے، اتنی تنگ جگہ تھی۔ یہ خودکشیاں غربت کی وجہ سے نہیں ہیں، یہ ٹی وی چینلز کی وجہ سے، اس پہ چلنے والی ایڈز کی وجہ سے، وہ جو لائف سٹائل دکھایا جاتا ہے ٹی وی میں اداکاروں کا اور اداکاراؤں کا، اس لائف سٹائل کو دیکھ کے پھر یہ اپنے آپ کو غریب سمجھتے اور خودکشی کرتے، اپنے آپ کو محروم سمجھتے ہیں۔ زندہ رہنا، اس عیاشی کے بغیر زندہ رہنا انہیں موت سے بدتر نظر آتا ہے اور موت کا رستہ اختیار کرتے ہیں۔ اگر اپنے گھروں کو، اپنے حالات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کے ساتھ ملا کے دیکھیں تو الحمدللہ ان کے پاس بہت کچھ ابھی بھی۔ غریب سے غریب بھی 12-14 انچ کا ٹی وی رنگین رکھ کے بیٹھا ہوا ہے۔ سیلاب میں بھی لوگ پروگرام نہیں چھوڑتے تھے اپنے مستقل جو ٹی وی والے۔ اب اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ یہ جو ہمارے یہاں 63 من کا کیک، 3 منزلہ کیک نبی کی برتھ ڈے پر، ہمیں چھوٹی سے چھوٹی بات کا پتہ چلتا ہے۔ اصحاب صفہ بتاتے ہیں کہ فلاں دن دودھ آیا تو کیا گزری، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے، کہیں یہ نہیں آیا کہ پھر ربیع الاول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے کا کیک کاٹا گیا، بکرے کاٹے گئے، اونٹ کاٹے گئے، اس دن پھر نبی کے گھر والوں نے پیٹ بھر کے کھایا، پھر انصار نے بھیج دیا، مہاجرین نے کوئی جلوس نکالا مسجد قباء سے، مرکزی جلوس نکلا اور مسجد نبی پر آ کر ختم ہوا، یا انصار نے جناب علی وہ خندق والے پہاڑ سے شروع کیا یا غزوہ احد والی جگہ سے شروع کیا، جلوس مرکزی جلوس نکلا اور مسجد نبی میں آ کے باب جبریل پر ختم ہوا، اور پھر اتنے دمبے کاٹے گئے اور پھر جناب حضور کے گھر والوں نے پیٹ بھر کے کھایا، پھر حضور کو بھی ہدیہ بھیجا گیا۔ کوئی ایسا واقعہ کوئی کمزور سے کمزور سند کے ساتھ کہیں مروی ہے؟ پھر
کہتے ہیں کہ جی حضور پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے. وہ پیر کا ہر پیر کا رکھا کرتے تھے کہ سال بعد پیر کا رکھا کرتے تھے؟ پہلی تو بات یہ ہے. عاد یعود عیدن اس کو کہتے ہیں جو سال بعد پلٹ کے آتی ہے، عود کرتی ہے. حضور تو ہر پیر کا رکھتے تھے، اور سبب بھی بتا دیا تھا کہ پیر اور جمعرات کو اعمال پیش کیے جاتے ہیں اللہ کے یہاں، تو میں چاہتا ہوں کہ روزے کی حالت میں میرا عمل پیش ہو. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میں اپنی سالگرہ مناتا ہوں اور ہر ہفتے مناتا ہوں. پھر یہ کہ اگر تمہیں نبی کی پیروی کرنی ہے تو روزہ رکھ لیا کرو. تم برتھ ڈے تو مناتے ہیں عیسائی، من تشبہ بقوم فہو منہم. نہ خلفائے راشدین میں برتھ ڈے ملتی ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کی، نہ فاطمہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہ زینب کی، نہ رقیہ کی، نہ ام کلثوم کی، نہ حسن کی، نہ حسین کی، نہ محسن کی، نہ قاسم کی، نہ ابراہیم کی، نہ طاہر کی. نبی نے تو سالگرہ کو نہیں منائی، نبی نے تو برتھ ڈے نہیں منائی. نہ صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے منائی. بکرے کاٹے، دمبے کاٹے، اونٹ کاٹے، کیک کاٹے، کوئی چیز بھی نہیں. اچھا، عیسائیوں کے یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو اپنے نبی کے ساتھ اپنا تعلق صرف برتھ ڈے کے حوالے سے ثابت کرتے ہیں کہ ہم عیسائی ہیں، ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں. ان کے پاس برتھ ڈے کے علاوہ نبی کے ساتھ تعلق ثابت کرنے والی چیز کوئی نہیں ہے. ان کے یہاں ڈوز اینڈ ڈونٹس کوئی نہیں ہے، شریعت سسپینڈ ہے ان کی، وہ اپنی مرضی کرتے ہیں. وہ مرد سے مرد شادی کرتا ہے اور چرچ میں کرتا ہے، خنزیر کھاتے ہیں، شراب پیتے ہیں. بس ایک دن برتھ ڈے منا دیتے ہیں، وہ ہیپی کرسمس ہو گئی، اور انہوں نے عیسائیت کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ دیا. بھائی صاحب، تمہارے تو نبی کے ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں، اوامر ہیں، یہ کرو یہ نہ کرو. زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں، اٹھنا بیٹھنا، باتھ روم جانا، باتھ روم سے نکلنا، سونا جاگنا، گاڑی میں بیٹھنا اترنا، مسجد میں آنا، مسجد سے نکلنا، نئے کپڑے پہننا، شیشہ دیکھنا. تمہارے تو زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں احکامات موجود ہیں. تمہیں نبی سے تعلق ثابت کرنے کے لیے سنتوں پر چلنا چاہیے، نہ کہ برتھ ڈے منانی چاہیے. تمہارے پاس تو ایک بہت لمبا پروگرام ہے، ایک ٹاسک تمہیں دیا گیا ہے، فَاتَّبِعُونِی، فالو می. تم کن چکروں میں پڑ گئے ہو؟ پھر وہ جو مانچسٹر میں بگی پر بیٹھ کر مولویوں کی پوری منڈی لگی ہوئی ہے، بگی پر بیٹھ کر ملکہ برطانیہ کے بیٹے گشت کرتے ہیں، اپنے مذہب کا تعارف کروا رہے ہیں. یہ گشت میرے نبی کی سنت کے مطابق نہیں ہے، یہ میرے نبی سے نہیں ملتا، یہ پادریوں سے ملتا ہے، یہ پوپ پال سے ملتا ہے، یہ ملکہ برطانیہ سے ملتا ہے. تم ان کے بیٹے ہو سکتے ہو، میرے نبی کے بیٹے نہیں ہو. تم پادری ہو، اسلام کے علماء تم لوگ نہیں ہو. تم چرچوں میں جا کے کیک کاٹتے ہو. من تشبہ بقوم فہو منہم. تم اس نبی کی امت ہو جو عبادت میں بھی یہود و نصارہ کے ساتھ مشابہت پسند نہیں کرتا.
یہود داڑھی اور مونچھیں دونوں چھوڑتے تھے، کہا گیا مونچھیں کاٹو، چھوٹی کرو تاکہ تمہارے اور یہودیوں میں فرق نظر آئے۔ کہا یہود جوتے اتار کے نماز پڑھتے ہیں، تم جوتے پہن کے نماز پڑھو۔ جہاں یہودی ہیں مشابہت کا خطرہ ہے، 10 ادھر یہودی اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، ادھر 10 مسلمان کھڑے ہیں، تو کسی کو شک نہ پڑ جائے، کوئی کنفیوز نہ ہو جائے کہ ان میں مسلمان کون ہے یہودی کون ہے۔ فرمایا وہ جوتے اتار کے پڑھتے ہیں، تم جوتے پہن کے پڑھو، تاکہ آنے والے کو فوراً کلیئر ہو جائے کہ یہ مسلمان ہے یہ یہودی۔ خود جوتے پہن کے پڑھی ہے، صحابہ سے پڑھوائی ہے۔ اور جہاں یہودی رہتے ہیں فلسطین وغیرہ میں، ان کے یہاں اب بھی یہی معاملہ ہے کہ اگر یہودی نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ پڑھ رہے ہیں تو لازم جوتے پہن کے مسلمان نماز پڑھیں گے۔ روزہ رکھتے تھے وہ لوگ 10 محرم کا۔ موسیٰ علیہ السلام کی نجات کی خوشی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لئن بقیت لأصومن التاسع والعاشر، اگر میں زندہ رہا تو اگلے محرم میں 9ویں 10ویں دونوں کا روزہ رکھوں گا۔ روزہ رکھوں گا لیکن فرق کر کے رکھوں گا، میں یہودیوں جیسا نظر نہ ہوں۔ جو نبی عبادت میں یہود کی مشابہت اور نصارہ کی مشابہت پسند نہیں کرتا، تم بدعتوں میں اسلام کو ان جیسا ثابت کرنا چاہتے ہو کہ جی وہ اپنے نبی کی برتھ ڈے مناتے ہیں تو ہم اپنے نبی کی نہ منائیں، ہمارا نبی ان سے زیادہ عزت والا ہے، تو وہ تو اپنے نبی کو اللہ کا بیٹا بھی کہتے ہیں، پھر تم اپنے نبی کو کیا کہو گے؟ اس سلسلے میں جو احادیث ہمیں ملتی ہیں جن میں علماء سو کا ذکر ہے، یہ امت اتنی شدت کے ساتھ انہی کے پیچھے چل پڑی ہے، اس لیے کہ وہ میلے ٹھیلے والے ہیں نا، پروجیکشن کا معاملہ، یہ جلوس کیوں نکلنا شروع ہو گئے؟ فلاں جگہ سے مرکزی جلوس نکلا، فلاں جا کے ختم ہوا، پہلے یہ کام شیعہ کرتے تھے، اب انہوں نے یہ شو آف پاور ہے نا، توجہ لینی ہے، اپنی اکثریت دکھانی ہے پولیٹیکلی کہ ہمارے پیچھے اتنی فورس ہے، لہذا ہمارے ساتھ معاملہ کرو، خریدو ہمیں، ہمارے منہ میں ہڈی ڈالو، انتظامیہ کو پریشرائز کرنے کے لیے۔ اور اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ شہرت کے بھوکے لوگ، رال ٹپکتی ہے ان کی کیمرے دیکھ کر، کہ بس نہیں چلتا کیمرے کے اندر گھس جائیں، یہ سوائے پروجیکشن کے اور کوئی مقصد نہیں ان جلوسوں کا۔ سڑکیں بلاک ہیں، مریض رکے ہوئے ہیں، ایمبولینسیں رکی ہوئی ہیں، بچے ایمبولینسوں میں پیدا ہو رہے ہیں، مریض ایمبولینسوں میں مر رہے ہیں، اور یہ عشق رسول سڑک پر نچا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی دفعہ لگائی تھی مشرکین مکہ نے، اور ان کا وفد جو ملٹیپل قبائل پر مشتمل تھا، اور وہ وفد جناب ابی طالب کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس نے آ کے جو دفعہ لگائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ بزرگوں کی توہین تھی کہ یہ ہمارے بزرگوں کی توہین کرتا ہے، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گالی تو نہیں دیتے کسی کو۔ بزرگوں کی توہین کرتا ہے۔ بزرگ کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بت سب سے بڑا تھا بیت اللہ کے اندر، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے توڑا تھا۔
باقی بت دوسروں سے توڑوائے تھے، ابراہیم علیہ السلام کا بت خود توڑا تھا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ توڑتے ہوئے دل دکھا تھا، تعلق تھا، باپ کا بت نہیں توڑ سکے، اس کو خود توڑا۔ تو کہتے تھے جی یہ توہین کرتے ابراہیم علیہ السلام کی۔ کہا گیا تم اماں میں لگتے ہو، تمہارا کیا تعلق ہے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ؟ مشرکو، ابراہیم علیہ السلام تو شرک کے خلاف تھے، اسی مخالفت میں ان کو وطن چھوڑنا پڑا، بار بار چھوڑنا پڑا، آگ میں وہ گئے۔ تم تو نمرود والی جگہ پہ کھڑے ہو، تمہارا تعلق تو نمرود کے ساتھ ہے، ابراہیم کے ساتھ نہیں ہے۔ ما کان ابراہیم یہودین، ابراہیم یہودیوں میں سے بھی نہیں تھے، ولا نصرانین، نہ عیسائیوں کا ان کے ساتھ کوئی تعلق ہے، ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ یکسو مسلمان تھے، وما کان من المشرکین، مشرکو نام نہاد ابراہیم علیہ السلام کے بت کے مجاوروں، نہ وہ تم میں سے تھے نہ تم ان میں سے ہو۔ تمہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، توہین ہو گئی ہے ابراہیم علیہ السلام کے بت کی۔ ابراہیم علیہ السلام کے قریب وہ لوگ ہیں، ان کے رشتہ دار وہ لوگ ہیں، ان سے تعلق ناتے والے وہ لوگ ہیں جو ابراہیم علیہ السلام جیسے کام کرتے، توحید پر چلتے ہیں، اس توحید کی خاطر وطن چھوڑتے ہیں۔ پہلے اس تعلق کی نفی کی، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ تم تینوں کا دعویٰ ابراہیم علیہ السلام پر نل اینڈ وائڈ ہے تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے۔ تم تینوں مشرک ہو، یہودی بھی مشرک ہو، نصرانی بھی مشرک ہو، اور مکے والوں تم بھی مشرک ہو۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی دشمنی تھی مشرکوں کے ساتھ، اگرچہ وہ ان کا باپ تھا، تو تمہیں کیسے اون کریں گے؟ اگلی آیت میں فرمایا ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوہ، ابراہیم کے قریبی وہ ہیں جو ابراہیم کو فالو کرتے ہیں، جو ابراہیم کی پیروی کرتے ہیں، جو ابراہیم جیسے کام کرتے ہیں۔ ہم بھی ان سے یہ کہتے ہیں، عشق رسول کا دعویٰ کرنے والوں، چوری کھانے والے مجنوؤں، تمہارا کیا تعلق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ تم تو ان کے دین کے دشمن ہو، ان کی سنتوں کے دشمن ہو۔ ان کے ساتھ تعلق ہمارا ہے، للذین اتبعوہ، وہ جو ان کی پیروی کر رہے ہیں۔ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا، ابراہیم کے نزدیکی وہ لوگ ہیں جن کے عمل ابراہیم جیسے ہیں، اور یہ نبی اور ان پر ایمان لانے والے۔ تو پتہ چلا کہ نبی کا تقرب، نبی کی محبت، نبی کا عشق نبی جیسے کاموں سے ثابت ہوتا ہے، نبی کی مخالفت کر کے نہیں۔ تھا تو اسی زمانے میں عبداللہ ابن ابی بھی مسجد نبوی میں نماز پڑھتا تھا، پہلی صف میں پڑھتا تھا، عشق رسول کا دعویٰ تھا، اسے اٹھ کے اپنا کندھا پیش کرتا تھا، اللہ کے رسول آپ تھک جائیں گے، میرے بازو کا سہارا لے لیں، میرے شانے کا سہارا لے لیں۔ یہ ہر جمعے میں یہ تماشا کرتا تھا، جس طرح یہ لوگ تماشے کرتے ہیں نا اپنا عشق ثابت کرنے کے لیے۔ جس دن وہ واپس آیا غزوہ احد سے، رستے سے واپس ہو گیا، آپ پڑھتے ہیں تاریخ میں، اس دن جب یہ جمعے میں، اگلے آنے والے جمعے میں کھڑا ہوا کہ اللہ کے رسول میرا سہارا لے لے، تو نیچے جو بندہ بیٹھا ہوا اس نے کندورے سے پکڑ کے نیچے کھینچا، بیٹھ جاؤ، اللہ تمہیں ذلیل کرے، تم اس بات کے قابل نہیں ہو یہ بات کہنے کی۔ جب سہارا دینے کا وقت آیا تھا تو تم اور تمہارے ساتھی پیٹھ دے کے بھاگ آئے تھے۔ ان کا یہی معاملہ ہے، نبی کا دین مٹتا رہے، سنتے مٹانے والوں کا یہ ساتھ ہے۔ ان کا تعلق کن کے ساتھ ہے یہ ذرا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوشک ان یاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، وہ وقت آیا ہی چاہتا ہے لوگوں پر کہ اسلام میں سے کچھ نہیں بچے گا سوائے اس کے نام کے، یعنی مسلمان میں سوائے مسلمانی کے نام کے اسلام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُ، اور قرآن کے حروف کے سوا کچھ نہیں ہوگا انسانی زندگی میں۔ اسلام کا بھی نام ہے نا، مسلمانوں والی کون سی چیز ہے ہمارے اندر؟ وہ جو بندہ مسلمان ہوا تھا، اس سے کسی نے سوال کیا، ساؤتھ افریقہ کا تھا غالباً، اس سے سوال کیا کہ آپ کو اسلام میں آنے کے بعد کون سی کوئی تکلیف، تنگی تکلیف ہوتی ہے، کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ تو پوچھنے والے کا تو مقصد یہ تھا کہ فیملی چھوڑ دیتی ہے آپ کو، دوست آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، جاب کا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے آپ کے ساتھ، آپ کا سوشل بائیکاٹ ہو جاتا ہے۔ سوال کرنے والے نے اس پرسپیکٹو میں اس کا جو ہے وہ سوال کیا تھا۔ اس نے کہا اسلام میں آنے کے بعد ہمیں سب سے بڑا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ اصلی اسلام کی تلاش ہوتی ہے۔ ایک رواجی اسلام ہوتا ہے، کلچرل اسلام ہوتا ہے جو مسلمانوں میں رسمیں چل رہی ہوتی ہیں، ان میں سنت کی تلاش ہمارے لیے سب سے مشکل مرحلہ۔ ہم نے اتنا کوتھرا کر دیا اس دین کو کہ نو مسلم پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس میں سنت کیسے ڈھونڈتے ان بدعتوں میں۔ تو اسلام ہماری زندگیوں میں، ہماری شادیوں میں کبھی اسلام کو آپ کو نظر آیا؟ 2 منٹ کے لیے مولوی صاحب آتے ہیں اور پھر جو 3 دن پہلے سے جو کنجرخانہ ہو رہا ہوتا ہے اس کا اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ منڈے دی ماں نہ نچے تو شادی نہیں ہوتی، تیل مہندی نہیں ہوتی، اس کا اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اسلام میں سے کچھ نہیں بچے گا سوائے نام کے، یہ مسلمان ہے بھائی۔ جیسے بھائی صاحب جب سیل سڑ جائے، بیٹری سڑ جائے تو اس کو سیل ہی کہتے ہیں نا، سیل کہتے ہیں نا، بیٹری آپ کہیں گے، کار تو نہیں کہیں گے آپ اس کو۔ اسی طرح ہم سڑے ہوئے مسلمان ہیں، کہتے ہیں ہم کو مسلمان ہی ہیں، اندر کچھ نہیں، بیٹری والی چیز کوئی نہیں، بورڈ وہی لگا ہوا ہوتا ہے ریڈی والا، اندر کچھ نہیں۔ وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ، اور قرآن میں سے سوائے اس کے حرفوں کے کچھ نہیں بچے گا۔ اب دیکھیں یہ جو قرآن کے حرف ہیں، اللہ پاک کے احکامات ہیں، جب ہم وہ حکم پڑھتے ہیں تو اس کا کوئی اور اثر ہوتا ہے، کوئی اور عمل ہوتا ہے، کوئی اور ایکٹیویٹی ہوتی ہے، اور پھر جب ہم عمل کرتے ہیں اس آیت پر تو پھر اس کا کچھ اور عمل ہوتا ہے۔ میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں۔ جب آپ حرف پڑھتے ہیں تو کہا گیا کہ ایک حرف کی 10 نیکیاں، تو وہ 10 فولڈر بن جاتے ہیں، 10 گھڑے بن جاتے ہیں۔ جب آپ اس حکم پر عمل کرتے ہیں تو وہ گھڑے بھر جاتے ہیں۔ ایسا بھی تو ہے نا کہ آپ فولڈر تو کریٹ کر دیتے ہیں، اس میں کوئی فائل نہیں ڈالتے آپ، جب اس کو آپ ڈبل کلک کرتے ہیں کھولنے کے لیے تو اندر کیا ہوتا ہے کہ دس فولڈر از ایمپٹی، دیر از نو فائل ان دس فولڈر۔ قیامت کے دن لوگ پہاڑوں کی طرح یہ فولڈر لے کر آئیں گے، اور جب وہ کلک کیا جائے گا تو اندر کچھ نہیں ہوگا، خالی ایمپٹی۔ مثلا ایک بندہ یہ حکم پڑھتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا، اے ایمان والو سود مت کھاؤ۔ تو اگر وہ یہ آیت پڑھتا ہے تو اس کے حرف گن کے اس کے فولڈر بن جائیں گے، اتنی نیکیاں ہو گئیں اس کی، قیامت کے دن گنی نہیں جائیں گی، تولی جائیں گی۔ اگلا مرحلہ تول والا ہے، قیامت کے دن گنی نہیں جائیں گی، تولی جائیں گی۔ میں عرض کیا
میں نے عرض کیا تھا آپ سے اور کرتا رہتا ہوں کہ دیکھیں اگر گن کر دی جائیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 فرض ظہر کے اور میرے اور آپ کے 4 فرض برابر ہیں کہ نہیں؟ گنتی سے دیے جائیں تو، کوانٹیٹی سے دیے جائیں تو کوالٹی ہوگی، تول کر دیے جائیں گے۔ ان کی 4 رکعتیں شاید پوری امت کی 4 رکعتوں سے بھی وزنی ہوں، تو وہ فولڈر بن جاتے ہیں۔ فولڈر بن گیا لا تاکلوا الربا، اب اگر وہ سود نہیں کھاتا اس حکم کو مانتے ہوئے تو وہ فولڈر بھر جائیں گے، اللہ پیار سے دیکھے گا اور وزن بڑھ جائے گا۔ اور اگر سود کھا لیا اس نے، جو ماں کے ساتھ اس کا ادنا درجہ ماں کے ساتھ بدکاری کرنے کے برابر ہے، ابھی 70 درجے باقی ہیں، تو پھر وہ حرف گن کے فرشتے سے کہے قیامت کے دن کہ یہ میرے کچھ چیک بنتے ہیں، یہ نکال دیں آپ، یہ چیک آپ کے بنتے اس حکم کے خلاف جو آپ نے کیا ہوا ہے، تو وہ ڈیبٹ بھی تو آپ کا ہی ہے نا۔ آپ دیکھتے ہیں تو قرآن کے حرفوں کے سوا، اب ایک آدمی کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور پھر حرف گن کے کہ مجھے اتنی نیکیاں مل گئی ہیں، اور پھر بدکاری کرے بھی، تو نہیں بھائی صاحب، ایسا نہیں ہو سکتا۔ قرآن کے حرف رہ جائیں گے، عمل کوئی نہیں ہوگا، اسلام کا نام رہ جائے گا، عمل کوئی نہیں ہوگا۔ مساجدہم عامرۃ، مسجدیں ان کی بھری ہوئی ہوں گی، کوانٹیٹی کے لحاظ سے بھری ہوئی ہوں گی، حرم میں گنجائش نہیں ہے بھائی، کتنی منزلیں بنا دی ہیں، شیطان کو کنکری مارنے والے، اتنا رش ہے ان کا کہ کلومیٹر چوڑا جو ہے وہ پل بنانا پڑا ہے، اور ایک نہیں 3-4 پل بنانے پڑے ہیں تاکہ یہ شیطان کو مار لیں۔ وہ شیطان کے شارٹ کٹ کو مارتے ہیں، فائل اندر رکھی ہوئی ہے، اس کو ڈیلیٹ نہیں کرتے۔ بھرے ہوئے ہیں، مساجدہم عامرۃ، مسجدیں ان کی بھری ہوں گی، آباد ہوں گی۔ وَهِيَ مِنَ الْهُدَى وَهِيَ خَرَابٌ مِنَ الْهُدَى، اور ہدایت کے لحاظ سے وہ برباد ہوں گی، بندوں کے لحاظ سے آباد ہوں گی۔ مسجدیں بھری ہوئی ہیں، جوان لوگ بیٹھے ہوئے آ کے، محلے محلے میں ہو گئی ہیں، پہلے جمعہ پڑھنے دور جانا پڑتا تھا، لیکن وہ شوق موسوی نے کہا ہے کہ کئی فرقوں میں بٹتے جا رہے ہیں کہ روح دین سے ہٹتے جا رہے ہیں، سبھی پند و نصائح کر رہے ہیں۔ جس مسجد کا سپیکر سنو اپنی سنا رہا ہے، سبھی پند و نصائح کر رہے ہیں، ہمارے کان پھٹتے جا رہے ہیں، عمل قرآن پر کرتے نہیں ہیں، فقط الفاظ رٹتے جا رہے ہیں۔ نمازی مسجدوں میں بڑھ رہے ہیں اور انسان گھٹتے جا رہے ہیں۔ وَهِيَ خَرَابٌ مِنَ الْهُدَى، ہدایت کے لحاظ سے وہ برباد ہوں گی، ان میں بندہ ہی کوئی نہیں ہوگا ہدایت یافتہ۔ بدعتیوں کی بھری ہوئی مساجد، سنتوں کے دشمن، دین کے دشمن، تعداد دیکھ کے کہیں گے بلے بلے بڑی تعداد ہے۔ علماؤہم شر من تحت ادیم السماء، علماؤہم شر من تحت ادیم السماء، آسمان کی چھتری کے نیچے ان کے علماء بدترین مخلوق ہوں گے۔ اللہ کے نام پر کھائیں گے، اللہ کے نام پر دھوکہ دیں گے۔ یہ 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ ڈبل شاہ کا آپ نے سنا ہوگا، یہ دین کے ڈبل شاہ ہیں، دے دو ہماری جیبیں بھر دو، 10 دنیا میں 70 آخرت میں، وہ تو ڈبل کر کے دیتا ہے، یہ 70 گنا کر کے دیتے ہیں۔ لیکن نام دین کا لے کے، نام جنت کا لے کے جہنم کے گڑھے میں پھینک رہے ہیں، جیسے وہ دبئی والے ایجنٹ ہوتے ہیں، دبئی کا نام لے کے سمندر میں پھینک کے چلے جاتے ہیں، یہ ڈبل شاہ ہیں۔ آسمان کی چھتری کے نیچے شریر ترین، بدترین مخلوق،
من عندہم تخرج الفتنہ، فتنہ انہی کے یہاں سے نکلا کرے گا. فتنے بوتے ہیں، تفرقے بوتے ہیں، نفرتیں بوتے ہیں، تعصب اور کینہ بوتے ہیں. انہوں نے نبی کی امت کو پھاڑا ہے. انگریزوں نے زمینیں پھاڑی ہیں، گلوب پر لکیریں ماری ہیں، دلوں میں لکیریں انہوں نے ماری ہیں. من عندہم تخرج الفتنہ وفیہم تعود. رواہ البہقی فی شعب الایمان. انہی کے یہاں سے فتنہ نکلے گا، انہی میں لوٹ کے آئے گا. فتنہ طواف کرتا رہے گا ان کے درمیان. یہ کریٹ کریں گے فتنے، لوگ ان کو فالو کریں گے، چونکہ یہ مذہبی رہنما بھیڑ کے لباس میں. آپ دیکھیں ہمیشہ جب مذہب آتا ہے تو اس کا جو پہلا ٹکراؤ ہوتا ہے وہ اس قبضہ گروپ کے خلاف ہوتا ہے جو مذہب کے نام پر قبضہ جمائے ہوئے ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا جو باپ تھا وہ مذہبی لیڈر تھا، وزیر اعظم کے برابر اس کا مقام تھا. ایسے نہیں اس نے بیٹے کو آگ میں ڈلوا دیا تھا، اپنا مقام اس نے، وہ سٹیٹس اپنا اس نے قربان نہیں کیا. اسی طرح مکے والے مجاور تھے بتوں کے، مذہبی طبقہ تھا، وہ مذہب کے نام پر بیٹھے ہوئے تھے. لہذا جب اسلام آیا تو پہلا ٹکراؤ انہی کے ساتھ ہوا ہے. اسی طرح یہ مذہب کے نام پر یہ سلسلہ انہوں نے شروع کیا ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ابتغى العلم لیباہی بہ العلماء. جو علماء میں اپنا وقار بڑھانے کے لیے، طاقت بڑھانے کے لیے علم حاصل کرتا ہے تاکہ ان میں بیٹھے تو فخر سے چوڑا ہو کے بیٹھے کہ میں مفتی ہوں. اور لیماری بہ السفہاء، یا بیوقوفوں میں جھگڑا کرنے کے لیے، مناظرے کرنے کے لیے، ان کو ہرانے کے لیے. اور تقبل افئدۃ الناس الیہ، یا اس لیے کہ لوگوں کے دل اس کی طرف آمادہ ہو جائیں، لوگ اس کے ارد گرد اکٹھے ہو جائیں. ادخلہ اللہ النار، اللہ پاک اسے آگ میں داخل کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آگے چل کر ایسے علماء پیدا ہوں گے جو اپنی روٹی اپنی زبانوں سے حاصل کریں گے. ہاتھوں سے نہیں، لوگ تو ہاتھوں سے کماتے ہیں نا، یہ زبان سے کمائیں گے، زبان میں لپیٹ کے. اور آپ نے فرمایا وہ اس طرح کھائیں گے زبان سے، یعنی زبان کے ذریعے، باتوں کے ذریعے، لچھے دار باتوں کے ذریعے. جس طرح بھوکا بیل بھوسا کھاتا ہے لپیٹ لپیٹ کے، اس طرح یہ زبان سے لوگوں کی، ایک ہوتا ہے کینچی سے کترنا، ایک ہوتا ہے زبان سے کترنا. یہ جو پادری ہیں مانچسٹر کے بگی والے، وہ زبانوں سے لوگوں کی جیبیں کاٹی ہے نا انہوں نے. وہ جو 63 من جنہوں نے کیک بنایا ہے، 3 منزلہ کیک جو فیصل آباد والوں نے بنایا ہے، وہ زبانوں سے جیبیں کاٹی ہوئی نا. یہ وہ لوگ ہیں جو ماں باپ کو دوائی کے پیسے نہیں دیتے، کسی بیوہ کو مکان بنا کے نہیں دیتے، کسی یتیم بچی کی رخصتی کا خرچہ نہیں دیتے. مولوی کے کہنے سے، آپ مولوی کا کمال دیکھیں آپ کہ یہ کٹے چو لیتا ہے. جو ماں باپ کو نہیں دیتے یہ اس کی جیب سے بھی نکلوا لیتا اپنی زبان سے. اس کی زبان کی طاقت دیکھیں آپ. اللہ کے دین کے نام پر لینا اور اللہ کے دین کو مٹانا، اس فنڈ سے نبی کی سنتوں کو مٹانا، بدعتوں کو رواج دینا، ان کی ترویج کرنا، یہ دوہرا جرم ہے. دوہرا جرم کہ اللہ کے نام پر لے کر اللہ کے دین کو مٹانا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.